دنیا میں جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کا مال ہڑپتا ہے، یا اس کی زمین ہڑپتا ہے، یا جو ہے اس کے گھر والوں میں لڑائی ڈلواتا ہے، یا دو بھائیوں کے بیچ میں لڑائی ڈلواتا ہے، یا کسی کا گھر برباد کرتا ہے. یہی تو ظلم ہے. اور اگر کوئی اگر یہ کسی پر ظلم کر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں اسے معافی مانگ لے. اس لیے معافی مانگ لے کہ جب تک وہ بندہ جس پر آپ نے ظلم کیا ہے، جس کو مظلوم کہا جاتا ہے، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ملتی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بھائی اپنے بھائی پر ظلم کر دے تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ اسے معافی مانگ لے. کیوں معافی مانگ لے دنیا میں اسے؟ اس لیے معافی مانگ لے کہ قیامت کے دن معافی کے لیے نہ تو اس کے پیسے نہ اس کی دولت اس کے کام آئے گی. یعنی قیامت کے دن آپ کے پاس نہ پیسے ہوں گے نہ دولت ہوگی جو اس کو وہاں دیکھ کر کے آپ کہہ دیں گے کہ اتنے روپے لے لے تو مجھے معاف کر دے. وہاں پر ہوگا کیا؟ آپ جا کر کے صحیح بخاری کی حدیث پاک پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس نے کسی پر ظلم کیا، میں نے ظلم کرنے والے کے بارے میں بتا دیا کہ ظلم کس کو کہا جاتا ہے. کسی کا گھر توڑنا، دو بھائیوں کے بیچ میں لڑائی ڈلوانا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی غریب کو ستانا، یہ ظلم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جب اسے معافی مانگے گا تو وہاں پر اس کے پیسے اس کی دولت کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی جس پر ظلم کیا گیا. یعنی آپ کی جو نیکیاں ہیں اس کو دے دی جائے گی جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے. اب آپشن یہ بچتا ہے کہ اس کے پاس اگر نیکیاں نہ ہوئی تو، یعنی جو ظلم کرنے والا ہے ظالم، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو اسی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی نا تو جس پر اس نے ظلم کیا تھا اس کے سارے گناہ اس کے سر پر دے دیے جائیں گے. اس کے سارے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے. یعنی گناہ دنیا میں اس نے کیے تھے، لیکن اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. تو معافی مانگیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیجئے. ہمارے یہاں پر جب کسی کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ خدا کے لیے جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو آپ معاف کر دیں، اس لیے کہ اب یہ تو جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جا کر جواب دے چکا، آپ اس کو معاف کر دیں. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جو بندہ اس دنیا سے گیا ہے اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی ہے، اس پر جو ظلم ہوا ہے جو ہے مطلب وہ کس کو معاف کرے گا، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. یہ بات یاد رکھیں. ہم صرف وہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، ہم نے ٹھیک. اب یہ سوچیں کہ اگر ہم نے اس پر غلطی سے بھی ہم نے کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا یا کسی کو کچھ کہہ بھی دیا تو اس نے ہمیں معاف کیا ہے کہ نہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اور یہ بات کل قیامت کے دن پتہ چلے گی. قیامت کے دن جب پتہ چلے گی تب ہمارے پاس نہ پیسے ہمارے یہ کام آئیں گے، نہ ہماری دولت کام آئے گی، نہ یہ ہماری اکڑ کام آئے گی. وہاں پر ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے گا. کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے اس پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کا مال ہڑپا، اس لیے کہ ہم نے اس کو جو ہے اس کے گھر میں جو ہے پھوٹ ڈالی ہے، دو بھائیوں کو لڑوایا ہے، یا جو بھی جتنے بھی ظلم والے کام ہیں. اور اگر ہمارے پاس نیکیاں اگر نہ ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے. پھر حالانکہ دنیا میں گناہ تو اس نے کیا تھا لیکن سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. تو آئیے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم اسے معافی مانگ لیں. اور معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. اگر اپنے آپ کو وہ کبھی دل میں مانتا بھی ہے کہ میں اسے کیوں معافی مانگوں بھائی، کل دنیا والے کیا کہیں گے کہ میں نے غریب سے معافی مانگ لی ہے. دنیا کو چھوڑ دیجئے، اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کہ کل قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیاں اس کو دے دے گا. وہ نیکیاں ہی ہے جو کہ آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے اور آپ کو دوزخ سے بچا سکتی ہے. پھر یہ جو غرور کس کام آئے گا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے جو غرور ہم کر رہے ہیں یہ کس کام آئے گا؟ اس لیے اگر ہم سے اگر کچھ ایسی غلطی ہو بھی گئی اگر کسی سے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے معافی مانگ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس سے معافی مانگ رہے ہیں تو جس سے معافی مانگی جا رہی اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، اس لیے کہ معاف کرنا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. معاف کرنا بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو ان کاموں سے بچیے کہ جن کاموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. تو بچیے ایسے کاموں سے کہ جن سے کل قیامت کے دن آپ کی نیکیاں لے لی جائے. بچیے ایسے کاموں سے کہ کسی کے گناہ آپ کو دے دیے جائیں.